لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ معزز حاضرین، آج بڑی ہی ہماری خوش نصیبی کا یہ زرین موقع کہ اللہ کے فضل و کرم احسان عظیم سے اور مکتب توعیۃ الجالیات الغات کے تعاون کے ساتھ ایک اہم ترین سلسلہ وار دروس بعنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم خد و خال شروع کیا جا رہا ہے۔ حاضرین، یہ حقیقت ہم سب پر آیا اور بیاں ہے کہ موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت نگاری و سیرت بیانی کے لازوال سلسلہ ابتدا سے جاری اور ساری ہے۔ جب سے قرآن مجید کا نزول ہوا، سیرت نگاری شروع ہو گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سیرت سنا اور سیرت بیان کیا، محدثین نے بیان کیا، فقہاء نے بیان کیا۔ ایک نہ ختم ہونے والی کڑی یہ خوش نصیبی ہے کہ جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کچھ سنے اور کچھ بولے، کچھ لکھے اور کچھ پڑھے، یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہم سمجھتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلم کا عقیدہ جس کے بغیر ایک مسلمان نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں جہاں کہیں کا رہنے والا مسلمان ہو، جبکہ عالمین کے لقب سے چرند و پرند، جن و انس، ہر ایک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے کار میں شامل اور داخل ہو جاتے ہیں۔ اور اسی خوش نصیبی کے ساتھ ہم یہ دورہ اور یہ سلسلہ وار دروس شروع کرنے جا رہے ہیں، اور سونے پر سہاگ جس کو کہا جائے، اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔ میری مراد میرے اور آپ کے استاذ فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ، مدیر مسئول اردو دنیا کی معروف ترین اردو ویب سائٹ، اسلامی ویب سائٹ www.islamidawa.com۔ آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، بہرحال ہماری خوش نصیبی ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے اہم خد و خال پر، اس کے حقائق پر، اس کے وعظ و نصیحت پر، اور مختلف گوشوں سے سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم باب، اہم خد و خال ہمارے درمیان آ جائیں۔ تو حاضرین، ایک بڑی ہی مفید ترین چیز یہاں پر شروع کی جا رہی ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لازوال سلسلہ، اور اسی کی ایک کڑی یہاں پر شروع ہے۔ ختم کروں گا، ایک نام مصطفیٰ ہے کہ بڑھ کر گھٹا نہیں، ایک نام مصطفیٰ ہے کہ بڑھ کر گھٹا نہیں، ورنہ ہر عروج میں پنہا زوال ہے۔ تھوڑی دیر اور آپ کو انتظار کا وقت دوں گا کہ میں مقدمے کے لیے فضیلت الشیخ محمد نصیر الدین حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ اس اہم ترین دورہ اور اس اہم ترین دروس اور بیانات کا مقدمہ اور تمہید پیش فرمائے۔ شیخ نصیر الدین حفظہ اللہ، داعی مکتب توعیۃ الجالیات الزلف۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، والصلاة والسلام علی النبی الرحمہ المبعوث خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم بھائیوں، معزز ساتھیوں، انسان کی یہ فطرت ہے کہ اسے کسی کام کے کرنے کے لیے کہا جائے تو صرف حکم اور کہنے سے بڑھ کر عملی نمونہ اس کے سامنے پیش کیا جائے اور اس چیز کو قبول کر کے اس پر عمل کرنے میں اس کا ایک اثر خاص ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہدایت کی تعلیمات صرف کتابی شکل میں بھیجنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ہر زمانے میں انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم جیسی
مقدس ہستیوں کو بھیجتا رہا اور تمام لوگوں کو اس بات کا پابند کیا کہ وہ نبی جو اللہ کے احکامات خود عمل کرتے ہوئے آگے لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، اللہ کے احکامات کو نبی کے زبانی سن کر نبی کے نمونے کو اختیار کریں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جب نبوت کے سلسلے کو ختم کرنا چاہا تو ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی نیک ہستی کو نبی بنا کر بھیجا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت، ساری کائنات کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا، اور مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ ان کی سیرت کو جانیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ آج کتنے بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ امت مسلمہ کو نبی کے نام سے کسی قدر واقفیت ہوگی، کہیں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی خبریں آتی ہیں تو اپنے جوش و جذبے سے انتقامی کارروائیوں کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہوں گے، لیکن جب یہ کہا جائے کہ نبی کی محبت، نبی کے ساتھ ہمارے تعلق کا سب سے پہلا، سب سے بڑا حق یہ ہے کہ آپ کی سیرت کو جان کر آپ کے نمونے کو من و عن ہماری زندگی میں ہم اختیار کریں، تو اس سے ہم کوسوں دور ہوتے ہیں۔ آج کتنے لوگ ایسا سوال کرتے ہیں کہ آخر اتنے لمبے لمبے سلسلے اور اتنی ساری تفصیلات، اتنی باریکیاں جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ آئیے مختصر 1-2 منٹ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی حیات طیبہ کے بارے میں جاننا ہم مسلمانوں کے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ آپ پر ایمان لانے کا جو تقاضا ہے، آمنو باللہ ورسولہ، کتنی مرتبہ قرآن میں آیا ہے، تو ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ جس رسول پر ایمان لانے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ رسول کون ہے، کیا نام ان کا ہے، کیا نسب ہے، آپ کی شخصیت مبارکہ کیسی رہی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، آپ کی عبادتیں، آپ کے اخلاق، آپ کے معاملات، لوگوں کے ساتھ تعلقات، یہ سب کچھ کیسے رہے، یہ جاننا اسی ایمان کا تقاضا ہے۔ آپ دنیاوی معاملات میں جس سے محبت رکھتے ہیں، کیا اس کے بارے میں زیادہ جانکاری حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کی محبت کسی ثانوی، ثالثی، رابعی درجے پر ہو تو پھر ہمارا ایمان ہی بیکار ہو گیا۔ اور وہ حدیث مشہور معلوم ہے آپ کو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو پھر آپ کی محبت کا یہ تقاضا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ تمہارا دوست ہے، تمہارا ولی ہے، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے بعد نماز، روزے، زکوٰۃ وغیرہ کے پابند۔ سورہ مائدہ میں جو آگے اور تفصیلات ہیں، اللہ نے اپنے بعد رسول کا ذکر کیا ہے، تو رسول وہ ولی ہیں، دوست ہیں، محبت ہیں، ان سے رکھتے ہیں ہم، تو ان کے بارے میں جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہمارا ایمان اور ہماری محبت کے دعوے یہ سب بیکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں واضح طور پر یہ فرمایا، سورہ اعراف آیت نمبر 158 میں، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہدایت پر رہو، اگر چاہتے ہو کہ ہدایت پر رہو اور ہدایت کا صحیح راستہ تم کو نصیب ہو جائے، تو ضروری ہے کہ اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس نبی کی مکمل پیروی کرو۔ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اب اتباع کس کی؟ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب آپ کے بارے میں ہم نہیں جانیں گے، آپ کی نمازیں کیسی تھیں، آپ کے روزے کیسے تھے، آپ کے اخلاق کیسے تھے، لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے تھے، یہ ساری چیزوں کی تفصیلات ہم نہیں جانیں گے، تو یہ اتباع کیسی ہوگی، پیروی کیسی ہوگی؟ جب یہ جانکاری نہیں ہوگی اور یہ پیروی صحیح نہیں ہوگی تو گویا کہ ہم ہدایت پر بھی نہ رہے، ہمارے سارے دعوے جھوٹے اور بیکار ہوئے۔ اس لیے صحیح بخاری کی وہ حدیث جو کتاب النکاح میں شروع ہی میں ہے کہ 3 آدمی آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
آپ کی عبادتوں کے بارے میں تفصیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کو صحیح حدیثوں میں کتنے سارے ایسے واقعات ملیں گے کہ صحابہ اکرام ایک عرصے تک رہ کر آپ کے ساتھ، آپ کی صحبت میں، خاص کر دور دور کے جو لوگ آتے اسلام قبول کرتے، کوئی ہفتہ، کوئی 4 دن، کوئی 20 دن، کوئی مہینہ آپ کی صحبت میں رہتے، تعلیمات حاصل کرتے، آپ کے نمونے کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے۔ اور ایک ایسا ہی بدو اعرابی آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور اس نے سوال کرنے سے پہلے ہی کہا کہ میں سوال بہت سخت کروں گا، برداشت کرنا، لیکن میرے جواب بھی دے دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سارے سوالوں کے جواب دے دیے۔ جاتا ہوا کیا کہا کہ میں آپ کی ان تمام باتوں پر من وعن عمل کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر دنیا میں چلتا پھرتا جنتی کسی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے محترم دوستو، سیرت کو جاننے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور ان کی تفصیلات کو جاننے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اور یہ بھی ایک بہت عجیب بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے یا لکھنے، جیسے ہمارے شیخ عبدالسلام صاحب نے کہا، سیرت نگاری یا سیرت بیانی میں ہر زمانے میں ہر کوئی اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ڈال کر سعادت مندوں میں شریک ہونے کی کوشش کیا ہے، لیکن اس حقیقت کو نہ بھولیں، اس حقیقت کو نہ بھولیں کہ جس قدر زمانہ نبوت سے دوری بڑھتی گئی، اس قدر جہاں بدعات و خرافات داخل ہوتی گئیں، تو ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرنے میں غلو جو لوگ کیے ہیں، تو وہ آپ کی سیرت طیبہ لکھنے میں بھی غلو سے کام لیا ہے۔ تو اس غلو سے بچنا یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ اور کچھ دوسرے مستشرقین جیسے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کسی اور انداز سے لکھے ہیں، تو بہت سارے حقائق اور بہت ساری اہم چیزوں کی طرف انہوں نے توجہ نہیں دی، یا ان کے بارے میں ایک تشکیک، شک و شبہ کا ذہن قاری کے دل میں ڈالنے کی کوشش کی۔ ان سے بھی بچنے کی انتہائی ضرورت ہے۔ سیرت کا صحیح ماخذ اللہ کی کتاب قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہے۔ اور الحمدللہ آج ہم فضیلت الشیخ مقصود الحسن حفظہ اللہ، جن سے سیرت کے اس سلسلے کو سننے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، الحمدللہ چونکہ شیخ موجود ہیں، اس لیے شیخ کے سامنے تعریف کرتے ہوئے اپنے منہ پہ مٹی ڈال لینے کا یہ کام درست نہیں ہے، لیکن مختصراً شیخ حفظہ اللہ جو صوبہ اتر پردیش کے ایک ایسے گھرانے میں جن کا پہلے ہی سے ماشاء اللہ سلف سے تعلق رہا ہے، قرآن و حدیث سے خاص شغف رہا ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بالخصوص ان کے 2 بھائی شیخ ظفر الحسن اور شیخ قاری نجم الحسن، ان کے بیانات ہم آئے دن ہندوستان اور اس کے باہر امارات اور عرب ممالک اور دوسری جگہوں پر سنتے رہتے ہیں۔ شیخ محترم کی فراغت جامعہ فیض عام جو موناد بھنجن میں ہے سن 1976 میں ہوئی، سن 1976 میں، اور 1414 ہجری سے آپ فضیلت الشیخ امین المکتبہ کی حیثیت سے یہاں اپنی ایک ڈیوٹی انجام دیتے ہوئے اللہ کے فضل و توفیق سے ہفتے میں کئی دن مختلف پروگرام اسی شہر الغات میں اور اس کے علاوہ پورے مملکہ بھر میں مختلف جگہوں سے آپ کو دعوت نامے آتے ہیں اور مختلف جگہوں پر آپ بیانات دینے جاتے ہیں۔ شیخ جہاں القاء، بیان، خطابت اس فن میں کیسے ماہر ہیں دیکھنے والے حضرات خود ہی جواب دیں گے، لیکن اس کے علاوہ آپ فضیلت الشیخ تصنیفی میدان میں بھی الحمدللہ بڑے اچھے کام کیے ہیں۔ اس سلسلے میں فراغت کے کچھ ہی عرصے بعد ہندوستان میں سلف کے خلاف ائمہ اربعہ کے بارے میں، خاص کر اہل حدیث حضرات کے بارے میں، کہ وہ ائمہ اربعہ کی قدر نہیں کرتے اور ان کی گستاخی کرتے ہیں، اور بہت کچھ ان کے بارے میں ایک شخص نے لکھا تھا، میں نہیں چاہتا کہ نام لوں کہ کسی عقیدت مند کو تکلیف ہو، لیکن بہرحال شیخ رحمہ اللہ نے
قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن و حدیث کی روشنی میں مسئلے کو واضح کیا۔ سلف کا کیا عقیدہ ہے، اہل حدیث جو سلف صالحین کی ایک کڑی ہیں ان کا ائمہ اربعہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ اباطیل حقانی کے نام سے کتاب لکھی اور فضیلت الشیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے اس کا ایک بہترین مقدمہ بھی لکھا۔ یہ کتاب شیخ کے 1404 ہجری میں یہاں آنے سے پہلے ہی پرنٹ ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ شیخ حفظہ اللہ کے قلم سے وسیلے کی حقیقت، محبت رسول، وفاداری یا بیزاری اور فضائل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بیش اور بڑی ہی اہم کتابیں لکھی گئی ہیں۔ آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان کو بھی پڑھیں، اور شیخ حفظہ اللہ کا یہ منہج ہے کہ آپ سلف صالحین کے طریقے پر ہی کسی باطل کو، بدعت کو اور کسی منکر کو رد کرنے میں قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں رد کرتے ہیں، شخصیات پر اور تنقید شخصی میں نہیں جاتے۔ یہ میں شیخ کی موجودگی میں تعریف نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کو ایک حقیقت سے واضح کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس سلسلے میں آپ اباطیل حقانی کا مطالعہ کریں گے تو بھی آپ کو وہاں یہ چیز نظر آئے گی۔ اسی طرح سے فضائل محرم اور بدعات، شب معراج یا پھر رجب کی فضیلتیں اور بدعتیں، اور اسی طرح میلاد النبی کی حقیقت، ان جیسے موضوعات پر فضیلت الشیخ کے جو تقریریں ہیں ان کو سننے سے بھی آپ کو یہ پتہ چلے گا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں ان سب چیزوں کی روشنی میں کہ سیرت کا درس بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسی علمی شخصیت سے قرآن و حدیث کے منہج پر، سلف کے منہج پر رہتے ہوئے جو بیان کریں، باطل اور محبت میں غلو کرتے ہوئے موضوعات کو نہ لے کر صحیح احادیث کی روشنی میں، قرآن آیات کی روشنی میں جو سیرت پیش کی جائے اس کو ہم سننے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے، اور اس کے اختتام پہنچنے تک اللہ رب العالمین ہم کو بھی پابندی سے بغیر کسی تھکاوٹ کے برابر حاضر ہوتے ہوئے سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو پیش کرنے میں اور اس کو ریکارڈ کرنے میں اور اس کو آگے پہنچانے میں جن جن بھائیوں کا حاضر اور غائب جس طریقے سے اس میں مدد ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو نیک اجر اور اجر عظیم سے اللہ رب العالمین والا مال فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ونشهد ان لا الہ الا اللہ، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسولہ، ارسلہ الى الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک ایسا موضوع ہے جس پر بیان کرنا، جس پر کچھ لکھنا اور اس سے متعلق کچھ بیان کرنا ساتھیوں ایک بڑا ہی مشکل کام ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کسی بڑے کی سیرت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کسی حاکم کی سیرت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کسی ولی کی سیرت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک ایسی ذات کی سیرت ہے جسے نہ صرف یہ کہ سننا ثواب کا کام ہے، اس کا پڑھنا ثواب کا کام ہے، بلکہ اہم چیز یہ ہے کہ اس سیرت کے مطابق انسان اپنی زندگی کو کس طریقے سے بنائے۔ اگر
اس نقطے سے الگ ہٹ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی گئی یا سنی گئی تو سچ پوچھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا اور نہ آپ کا حق ادا کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کوئی عام سیرت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انسان اگر سنتا ہے اور پڑھتا ہے تو اس لیے سنے اور پڑھے کہ اسے ہماری ایمانی زندگی کے اندر کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ ہمارے عزیز شیخ عبدالسلام اور محترم شیخ نصیر الدین سلمہم اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق ہمیں کیا دروس، کیا سبق، کیا عبرتیں ملتی ہیں اس طرف اشارہ کیا ہے، لیکن دو ایک چیزیں بڑی اہم ہیں، مقدمے کے طور پر میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت خصوصی طور پر اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہر شخص اگر حقیقت ایمان کی سمجھتا ہے تو وہ ایمان کی کمزوری کی شکایت کر رہا ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے۔ جیسا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ وہ مومن ہو، وہ ایمان ہمارے اور آپ کے یہاں بلکہ بہت سے لوگوں سے مفقود نظر آ رہا ہے۔ سیرت نبوی کے پڑھنے اور سننے کا سب سے بڑا فائدہ ایک یہ ہوگا ساتھیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے، سننے سے ایمان کو تازگی ملتی ہے، ایمان کو تقویت حاصل ہوتی ہے، ایمان کو بڑھوتری ملتی ہے، ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ جب ایک مومن بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غور کرے گا، اسے سنے گا، آپ کی زندگی، آپ کے معجزات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارنامے کو جب دیکھے گا تو اسے ایمانی لحاظ سے ایک لذت محسوس ہوگی۔ اس لیے آپ غور کریں کہ بہت سے لوگ، وقت نہیں ہے کہ میں اس سلسلے میں بیان کروں، بہت سے لوگ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے، اور تعجب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت نہیں، تاریخ میں بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو، صرف ایک پہلو پر غور کر کے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو ایمان، آپ کی سیرت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے ایمان میں کیا ہے؟ تازگی اسے نصیب ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک فائدہ بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کے لوگوں کو بہت بڑے سبق اور بڑی عبرتیں حاصل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مجبور انسان ہے جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، وہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتا اور سنتا ہے تو اسے معلوم ہوگا کہ ظلم کی بنیاد ایک دن ڈھہ جانے والی ہے۔ مکہ کے لوگ مجبور ترین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، لیکن اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیا خوشخبری دیتے تھے؟ مثال کے طور پر آگے شاہد آئے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ، صہیب رومی، ان لوگوں کے واقعات۔ حضرت صہیب نے شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو کافروں سے ان کو ایذا پہنچ رہی تھی، تو آپ نے کیا کہا کہ تم لوگ جلد بازی سے کام لیتے ہو، تم سے پہلے تو کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں کہ ان کو زمین میں گاڑ کر کے ان کو آرے سے چیڑ دیا جاتا تھا۔ تو ظلم کتنا بھی لمبا ہو جائے، کتنا طویل ہو جائے، ایک نہ ایک دن اس کی بنیاد ڈھہ جانی ہے۔ اور ظالم اور متکبر لوگ، واللہ یہ لوگ بیوقوف ہیں، شیطان نے انہیں دھوکے میں رکھا ہے، ورنہ ظالموں کو سوچنا چاہیے کہ
ایسے ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں کہ انسان کا جو غلام تھا اسی نے ان کے سر کو کاٹا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر مطالعہ کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک ساتھی عبداللہ بن مسعود ہیں, بکری چرانے والے ہیں, ہے نا, بکری چرانے والے, بکریاں چرایا کرتے تھے. وہ ابو جہل کے سینے پر بیٹھ کر کے اس کی گردن کاٹتے ہیں, ہے نا. تو جو ذات ایک بکری کے چرواہے سے مکہ مکرمہ کے سردار کی گردن کٹوا سکتا ہے, وہ اس دنیا کے بڑے بڑے ظالموں کا خاتمہ نہیں کر سکتا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کون تصور کر سکتا تھا کہ وہ امیہ ابن سلط کو قتل کرے؟ کون تصور کر سکتا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اگر انسان غور کرے تو بہت سے درس و عبرت پنہاں ہیں, ہر ایک کے لیے, ہر طبقہ کے لیے. اسی طریقے سے ساتھیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے ایک اور چیز میں بعض اہم موجودہ چیزوں سے متعلق توجہ دلاؤں گا کہ ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر انسان پڑھے شروع سے لے کر کے تو صحیح طور پر اور سنے تو صحابہ کرام کے بارے میں اس کے دل میں محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ ابو بکر ہوں, عمر ہوں, عثمان ہوں, علی ہوں, رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, آخر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طریقے سے مدد کی اور کیسی خدمت کی, حتیٰ کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں رہا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, آپ کی ہجرت کا انسان قصہ پڑھے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آپ کے آگے چلتے تھے, کبھی پیچھے رہتے تھے. پوچھا گیا کیوں؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جب مجھے یہ خطرہ ہوتا ہے کہیں دشمن آگے نہ بیٹھا ہو تو میں آگے بڑھ جاتا ہوں آپ کے, اور جب یہ خطرہ آتا ہے کہ پیچھے سے آپ پر کوئی حملہ نہ کر دے تو آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں. تو جو ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر خدمت کر رہی ہو اس کے بارے ہمارے دل میں کے اندر محبت کا جذبہ ابھرے گا کہ نہیں ابھرے گا؟ اس کے برخلاف وہ بدبخت لوگ, منحوس اور سعادت و نیک بختی سے محروم لوگ, جو ان لوگوں کہ اس وقت مسلمانوں نے کیسے زندگی گزاری ہے اور کس طریقے سے دشمن سے نپٹے ہیں. اور یہ یقین مان لے کہ عزت اگر ہے تو کس میں ہے؟ اسلام میں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے. اگر ہم عزت ڈھونڈنا چاہیں آپ سے دور ہٹ کر کے, آپ کی پیروی سے کنارہ کش ہو کر کے, تو اسے کہیں بھی اس شخص کو عزت ملنے والی نہیں ہے. اسی لیے ایک شخص نے بڑی خوب بات کہی کہ دوسری قوموں کے لیے ترقی یہ ہے کہ وہ آگے بڑھتا جائے, بڑھتا جائے, بڑھتا جائے, یہاں تک کہ چاند پر پہنچ جائے, اور ایک مسلمان کے لیے عزت اور ترقی یہ ہے کہ وہ پیچھے ہٹتا جائے, ہٹتا جائے, ہٹتا جائے, یہاں تک کہ صحابہ کرام کی صف میں جا کر کے کھڑا ہو جائے. زمانہ مانگ رہا ہے دعا ترقی کی, زمانہ مانگ رہا ہے دعا ترقی کی, مگر تجھے تیرا عہد کہن ہراس آئے. اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ کا بڑا مشہور مقولہ ہے کہ آیا فرمایا کرتے تھے کہ لن یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها. اس امت کے بعد میں آنے والے لوگوں کی اصلاح اور خیر اسی چیز میں ہے جن کاموں میں پہلے لوگوں کی اصلاح اور خیر تھی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں, سیرت نبوی کے پڑھنے اور سننے میں بڑے فوائد ہیں اور اس کی ہماری اور آپ کی زندگی میں بڑی اہمیت ہے. میں یہ کوشش کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق جو بات کہی جائے, جو بات بھی پیش کی جائے, اس میں اولاً یہ التزام کیا جائے کہ وہ ثابت
اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر بہت کچھ اضافہ ہو گیا ہے۔ دوسری چیز جس بات پر میں توجہ دوں گا اور چاہوں گا کہ آپ بھی غور کریں کہ مثال کے طور پر آج ایک حصہ ہم نے سیرت کا آپ کے سامنے پیش کیا، اس پر ہم اور آپ ذرا یہ غور کریں گے کہ یہ آج کا درس ہم نے سن تو لیا ہے، لیکن آخر ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بڑی اچھی لگی، ہمیں واقعات بڑے اچھے لگے، کیا یہ اتنا کافی ہے؟ یا ہمیں اور آپ کو اس سے کچھ درس و عبرت بھی اپنی زندگی میں لینا چاہیے؟ اسی چیز کے پیش نظر یہ درس اور اس کے بعد والے دروس منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ساتھیوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کہنے، صحیح دلائل کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیش کرنے اور آپ لوگوں کو اسے غور سے سننے اور ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔